معصوم فرماتے ہیں سلاسن قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے کمر توڑ دی، کمر شکن لوگ، وہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ سلاسن، بھائی تھک تو نہیں رہے، تھوڑی تسلی۔ سلاسن قاسمات الظہر، 3 طرح کے لوگوں نے کمر توڑ دی۔ رجل استکثر عملہ، وہ شخص جو اپنے عمل کو زیادہ بڑا، اچھا اور بہتر جانتا ہے۔ میں نے ٹھیک کیا، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، ایسا کون کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ جو شخص اس مغالطہ عملی کا شکار ہے کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، وہ مغالطہ علمی کے شکار لوگ تھے جن کے لیے بہت کچھ بیان ہو گیا۔ یہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ رجل استکثر عملہ، جو اپنے عمل کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا مانتا ہے کہ جی اس سے بہتر نہیں ہے۔ رجل نسی ذنبہ، وہ شخص جو اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے۔ اب میں یہاں ذنب کا ترجمہ گناہ نہیں کر رہا، مطلق ذنب یعنی جو اپنی ماضی کو بھول جاتا ہو، جو اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہو، جو اپنے کرتوتوں کو بھول جاتا ہو، وہ کمر شکن بندہ ہے۔ رجل نسی ذنبہ، رجل اعجب برأیہ، اور وہ شخص جو اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو سب سے زیادہ بڑا، معتبر اور صحیح مانتا ہے۔ اس نے انجمن میں ممبرشپ لیتے وقت، ٹرسٹ کا ممبر بنتے وقت، کسی ادارے کا رکن ہوتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ وہاں سب کے مشورے سننا پڑیں گے؟ اس نے اس میٹنگ میں جب سب کے مشورے سن لیے تھے اور دوسروں کی رائے بھی عقل کے مطابق تھی اور معقول بھی تھی اور ممکن بھی تھی، بھائی توجہ چاہوں گا اس منزل پر، بہت سارے مشورے معقول ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہوتے۔ بہت اچھا مشورہ ہوتا ہے، عقل کے مطابق ہوتا ہے، مگر اس پہ عمل ممکن نہیں ہے۔ آج نہیں ہو سکتا اس پہ کا عمل، اس کے لیے کل دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے ایک دن اور گزارنا پڑے گا، اور یہ ملک نہیں ہے اس کے لیے عمل کرنے پر جی۔ مگر وہ شخص جو اعجب برأیہ، جو کمر توڑ بندہ ہے نا معاشرے کی، اچھا مولا نے نہیں فرمایا کس کی کمر توڑتے ہیں یہ جی۔ سلاسن قاسمات الظہر، 3 طرح کے لوگ کمر توڑ لوگ ہیں، کمر شکن لوگ ہیں۔ کس کی توڑتے ہیں؟ معاشرے کی توڑتے ہیں، ہاں ماحول کی توڑتے ہیں، اداروں کی کمر توڑتے ہیں، انجمنوں اور ٹرسٹ اور اداروں کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میٹنگ میں، اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اکثریت کی معقول رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا، تم دستخط بھی کر کے آئے ہو وہاں، باہر آ کے کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، میری تو یہ رائے نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑا خائن ہے اس ادارے کے ساتھ کہ جو مشوروں کے درمیان اس کی رائے نہیں مانی گئی تو وہ باہر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری رائے یہ نہیں تھی، میری رائے تو اس سے ہٹ کر تھی۔ یہ شخص ادارے کی کمر توڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ خطرات ہمارے معاشرے کو جو پریشانیوں کا سامنا ہے، جو الجھنوں کا سامنا ہے، ان میں سے اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ادارے کمزور پڑتے ہیں جب وہ باہر جا کر اپنی رائے جو اندر بتا کر آیا اور وہ رائے کامیاب نہیں ہوئی، اس کی نہیں مانی گئی، وہ پھر جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو اس کو نہیں مانتا، میری رائے تو اس سے ہٹ کر تھی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ممبرشپ اس نے لی کیوں تھی، اسے سوچنا چاہیے تھا یہ ٹرسٹی بنا کیوں تھا۔ اگر اس نے اس ادارے کا حصہ خود کو بنایا ہے تو اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے خلاف یہ جب جاتا ہے تو یہ اس ادارے کو کمزور بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ مغالطہ عملی کا شکار لوگ، عزیزو، ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔
یعنی مغالطہ علمی کا شکار بھی اور مغالطہ عملی کا شکار بھی جو شخص ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے، جی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا واحد علاج ہے، دونوں کو ایک ہی نسخہ دیا جائے گا، دونوں کی دوا ایک ہی ہے، اور وہ ہے حقائق کی روشنی، حقائق کو بیان کرنا، حقیقت کو روشن کر دینا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں گا تو یہ موذی حملہ کرے گا، جی موذی یعنی اذیت پہنچانے والا، تکلیف دینے والا۔ اب وہ کبھی سانپ ہوتا ہے، کبھی انسان بھی ہوتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ حملہ کرے گا، یہ تکلیف دے گا، تو ایک بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے، جی۔ تو جب میں نے سنا کہ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے اس مثال کو ایک اور جملے سے روشن کروں گا اور بہتر کروں گا۔ جب مجھ پر روشن ہوا کہ یہ سانپ مثلاً حقیقی نہیں ہے، پلاسٹک کا ہے، دیکھنے میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، جب مجھے اس کی حقیقت روشن ہو گئی تو پھر میرے اقدامات بھی تبدیل ہو گئے۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔